اپنی پسند کے لڑکے سے کیسے بات کریں، اسے اپنی جانب کھینچنے کی ٹپس۔ لڑکوں کو ہاتھ میں لینا یا ان سے بات کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، لیکن یہ مسئلہ تب بہت زیادہ مشکل ہے جب وہ گھاس نہ ڈال رہا ہو، بات نہ کر رہا ہو، دلچسپی نہ لے رہا ہو یا شرمیلا ہو۔ اب آپ پہلا کام یہ کریں کہ اپنا اعتماد بحال کریں اور دوسرا اس کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔ اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے اور کس عمل سے گزرنا ہے، اس کی ٹپس میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہے۔ سبسکرائب، جو لوگ میری ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو میری آنے والی نئی ویڈیو پلک جھپکتے آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میری ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ٹپ نمبر 1، وہ کیا سوچ رہا ہے یہ سوچنا چھوڑ دیں۔ میں اس بات کو اچھے سے جانتا ہوں کہ آپ پریشان ہیں اس بات پر کہ وہ آپ کے متعلق کیا سوچتا ہے، لیکن یہاں پر میرا مشورہ ہے کہ آپ ریلیکس رہیں اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ وہ کیا سوچتا ہے۔ یاد رکھیں، اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ دنیا میں اکیلا نہیں ہے اور نہ ہی ابھی دنیا ختم ہو گئی ہے۔ دوسری ٹپ، جھوٹ نہ بولیں۔ دوسری بات یہ سچ ہے کہ اس کو پانے کے لیے کسی بھی جھوٹ کا سہارا نہ لیں۔ مجھے اچھے سے اس بات کا علم ہے کہ وہ آپ کو پسند ہے اور اسے پانا بھی کوئی آسان کام نہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ کے خیال میں اسے پانا مشکل ہے۔ تو اب آپ پہلے تو ایماندار بنیں اور اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ہم جھوٹ کا سہارا لے کر کبھی بھی مضبوط تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ تیسری ٹپ، اسے اپنے بارے میں بات کرنے دیں۔ اگر آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تو پھر اب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے اس کے متعلق سوالات کریں۔ لوگوں کو اچھا لگتا ہے جب ہم ان میں دلچسپی لیں اور ان سے سوالات کریں۔ اس طرح آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر ریلیکس بھی ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کو زیادہ وقت نہیں دے گا تو اس صورت میں ایسے سوالات کریں کہ جن کے جواب ہاں یا نہ میں ہوں۔ چوتھی ٹپ، ہنسنا۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رکھے کہ جو ہنسنا بولنا جانتے ہوں۔ انسان کو سکون ہنسنے بولنے سے ملتا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ جوکر نہیں ہیں، لیکن ہنسانا کسی کو متاثر کرنے کا بڑا ذریعہ مانا جاتا ہے۔ پانچویں ٹپ، چھیڑ چھاڑ۔ چھیڑ چھاڑ ہنسی مذاق کی ایک قسم ہے۔ اس سے ہمیں اپنے جنسی تناؤ کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جو لوگ چھیڑ چھاڑ کرنے کے عادی ہوتے ہیں ان میں ایک خصوصیت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے غم کسی کو نہیں بتاتے، لیکن اس طرح ہم کسی کو اپنے قریب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور وہ آپ کو پسند نہیں کرتا تو اس کے ساتھ ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گی کہ جو آپ چاہتی ہیں وہ آپ کو پسند کرے تو یہ کام خود بخود ہو جائے گا۔ چھٹی ٹپ، اس سے اس کی دلچسپیاں پوچھیں۔ آپ کو اس میں دلچسپی لینے کے لیے ضروری ہوگا کہ اسے اپنے ہاتھ میں لیں۔ اس کے لیے اس کی پریکٹیکل دلچسپیاں پوچھیں۔ اس طرح وہ شروع ہو جائے گا اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ آپ سے کھل کر بات کرے۔ ساتویں ٹپ، مستقل بنیادوں پر بات چیت کریں۔ زیادہ میل جول رکھنے اور رابطہ رکھنے سے جہاں آپ کو آرام اور سکون ملے گا وہاں ایک دوسرے میں دلچسپی بھی بڑھتی رہے گی، اس لیے کوشش کریں کہ اس کے قریب رہیں۔ آٹھویں ٹپ، سوشل میڈیا پر بات کریں۔ اگر ملنا ممکن نہ ہو تو عام طور پر ابتدا میں، خاص کر ملنے سے یا محبت کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے، سوشل میڈیا پر بات کرنی چاہیے۔ دور رہ کر اسے پگھلانے کا اور چھپ کر بات کرنے کا سوشل میڈیا بہترین ذریعہ ہے۔ ہر کوئی محبت کرنا چاہتا ہے،
نئے بندے کے لیے سوشل میڈیا پر بات کرنا آسان ذریعہ ہے۔ سوشل میڈیا سے ہم آپس کی پوسٹوں سے مزید قریب آ سکتے ہیں۔ نویں ٹپ، اسے بہت زیادہ ٹیکسٹ نہ کریں۔ اگر آپ اسے ٹیکسٹ کریں اور وہ 5 منٹس تک آپ کو رپلائی نہ دے تو دوسرا ٹیکسٹ فوراً نہ کریں، اور اگر رپلائی پورے دن میں نہ آئے تو 2 دن کے بعد اگلا ٹیکسٹ کریں۔ کیونکہ ممکن ہے کہ وہ کسی الجھن میں ہو، اور اگر 2 دن کے بعد بھی جواب نہ دے تو سمجھ جائیں کہ اسے آپ میں دلچسپی نہیں ہے۔ 10ویں ٹپ، اسے گفتگو پر مجبور نہ کریں۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ آپ کا اس سے بات کرنے کا بہت جی کرتا ہے، آپس میں باتیں کرنا بھی کسی میجک سے کم نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس کی وجوہات میں سے ایک تو وہ نروس ہو جاتا ہے، اور دوسری وجہ کہ ممکن ہے کہ اسے آپ میں دلچسپی نہ ہو۔ اس لیے اس بات کو اچھے سے یاد رکھیں کہ کسی کو گفتگو کرنے پر مجبور کرنے سے اس بات کا خدشہ زیادہ ہے کہ وہ آپ سے مزید دور ہو جائے، اس لیے احتیاط کا مظاہرہ کریں۔ 11ویں ٹپ، ٹھنڈے مزاج کا ہے تو ضرور اعتبار کریں۔ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ غصہ نہیں کرتا یا لڑتا جھگڑتا نہیں ہے تو آپ کو اس پر ضرور اعتبار اور بھروسہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، کیونکہ ٹھنڈے مزاج کے انسان میں سمجھداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، اس لیے اس پر اعتبار ممکن ہو جاتا ہے۔ 12ویں ٹپ، اپنی پچھلی محبت کی باتیں نہ کریں۔ اپنی پچھلی ناکام محبت کی باتیں کبھی بھی اس سے شیئر نہ کریں، ورنہ آپ کی ویلیو اس کی نظر میں کم ہو جائے گی، چاہے آپ کو اس پر کتنا ہی اعتبار، کتنا ہی بھروسہ کیوں نہ ہو، بلکہ اسے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ نے کبھی محبت کی تھی۔ 13ویں ٹپ، اپنے میں ہرگز تبدیلی نہ لائیں۔ یاد رکھیں، کبھی بھی اپنے احساسات اور مفادات کسی کے لیے چینج نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں، اگر آپ میں کچھ خامیاں ہیں تو ان کی اصلاح ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ جب انسان اپنی نیچرل عادتوں کو جب بدلنے لگتا ہے تو اس سے اس کے اعتماد میں کمی آ جاتی ہے۔ دوسری بات کہ یہ قدرت کی دین بھی ہے۔ 14ویں ٹپ، اگر وہ آپ کا نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اگر پوری کوشش کے بعد بھی وہ آپ میں دلچسپی نہیں لے رہا تو کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا دل اس میں ہے، لیکن اگر آج آپ میری بات پر دھیان نہیں دیں گی تو کل آپ کو میری اس بات سے اکتفا کرنا ہی پڑے گا۔ ایک بات اور کہ وہ دنیا میں اکیلا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے لیے ہلکان ہوئی جا رہی ہیں یا اپنے بالوں کے اسٹائل اس کے لیے تبدیل کر رہی ہیں تو یہ آپ کے لیے کسی طور ٹھیک نہیں۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔